یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کا حکم دیا تھا یہ وہ ذکر ہے جو مزدلفہ میں کرنا مقصود ہے۔ مزدلفہ سے پھر روانہ ہوتے تھے تو مینا جایا کرتے تھے، لیکن اس بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اہل جاہلیت کے اندر جو ایک غلط رسم پڑی ہوئی تھی اس کی اصلاح بھی بڑی ضروری ہے۔ وہ رسم یہ تھی کہ حج کے لیے جب لوگ جاتے تھے تو جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے حج کا سب سے بڑا رکن عرفات میں وقوف کرنا ہے جو 9 ذی الحجہ کو انجام پاتا ہے۔ لیکن کفار عرب میں جو لوگ بیت اللہ کے ارد گرد رہنے والے تھے ان میں قریش بھی تھے اور بنو کنانہ بھی تھے، اور بعض ایسے قبائل تھے جو اپنے آپ کو حمص کہتے تھے، یعنی ان تمام قبائل کے مجموعے کو حمص کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سارے دنیا تو جا رہی ہے عرفات میں وقوف کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک امتیاز یہ رکھا ہوا تھا کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے بلکہ مزدلفہ میں وقوف کریں گے۔ تو مزدلفہ میں وقوف کرنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم چونکہ بیت اللہ کے مجاور ہیں اور بیت اللہ کے پاسبان ہیں، لہٰذا ہمیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم حدود حرم سے باہر نہ نکلیں۔ عرفات حدود حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے، لہٰذا یہ لوگ مزدلفہ کی حد تک محدود رہتے تھے، وہاں جا کر وقوف کرتے تھے اور عرفات نہیں جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے جملے میں ان کی اس رسم کی تردید فرمائی ہے اور فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، یعنی عرفات، کہ وہ مزدلفہ میں رہ کر عام لوگوں کو عرفات بھیج دینے کے بجائے تمہیں بھی عرفات ہی جانا چاہیے اور پھر وہیں سے عام لوگوں کے ساتھ روانہ ہونا چاہیے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں تمام انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت یا فضیلت حاصل نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، لہٰذا کسی بھی فریق کو یا کسی گروہ کو یا کسی قبیلے کو یا کسی جماعت کو یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی امتیاز پیدا کرے اور عام مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی اپنا طریقہ الگ مقرر کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسانی مساوات کا بھی ایک عظیم سبق اس آیت کریمہ میں دے دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ غالباً اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ پچھلے دنوں تم سے جو یہ بات سرزد ہوئی ہے کہ تم نے وقوف عرفات میں نہیں کیا بلکہ مزدلفہ میں کیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو کہ ہم نے یہ غلط طریقہ اختیار کیا تھا، اب ہم صحیح طریقہ اختیار کر رہے ہیں اور پچھلے اپنے طرز عمل پر اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، یعنی جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو، قضیتم پورے کر چکو، مناسککم حج کے کام یعنی حج کی عبادتیں، اور مراد اس سے جو واجب عبادتیں ہیں وہ ہیں، یعنی جو ضروری ہیں، مثلا عرفات کا وقوف، مزدلفہ کا وقوف اور رمی جمرات وغیرہ، تو جب تم ان سے فارغ ہو جایا کرو تو فذکروا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اور یعنی مثلا منا کے دنوں میں جو انسان منا کے اندر مقیم رہتے ہیں تو ان کو جو واجب عبادت ہے وہ تو رمی ہے، جمرات کی رمی، لیکن
رمی جمرات کے بعد سارا وقت خالی گزرتا ہے منا کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو خالی گزارنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف کرنے کی کوشش کرو، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ذکرکم آباءکم، اور ایسا یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ۔ اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ منا کے اندر جب خالی وقت ملتا تھا تو اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس میں مشاعرے منعقد کرتے تھے، اور مشاعروں میں ہر قبیلہ اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتا تھا اور ان کی فضیلتیں بیان کرتا تھا، ان کی تعریفیں کیا کرتا تھا، اور سارا وقت اسی کام میں گزر جاتا تھا کہ ایک قبیلہ آیا اور اس نے اپنے آباء و اجداد کی فضیلت میں اور ان کے تعریف میں قصیدے پڑھے، پھر دوسرا قبیلہ آیا اور اس نے اپنے آباء و اجداد کی تعریف میں قصیدے پڑھے، اس طرح یہ وقت گزارا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آباء و اجداد کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور آباء و اجداد اگر وہ مسلمان تھے تو ان کے حق میں بھی فائدہ مند یہی ہوگا کہ ان کی تعریف کرنے سے تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور حاصل اگر ہوگا تو وہ اس بات سے ہوگا کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور ان کے حق میں دعا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس طرح جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حقیقت کی طرف آگے متوجہ فرمایا، ذکر جب کرتا ہے بندہ تو پھر دعا بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا بھی بہت بڑی عظیم عبادت ہے، اور خود انسان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن آگے پھر دعا کا ایک طریقہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو پہلے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، کیا اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، بس یہ کہتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اشارہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو مانگتے ہیں، لیکن دعا میں ان کی تمام آرزوؤں اور تمناؤں اور امنگوں کا سارا محور ان کی دنیاوی زندگی ہوتی ہے، اور وہ صرف دنیا ہی کی بھلائی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کو آخرت کی کوئی فکر ہے نہیں، اور وہ آخرت سے غافل ہے، اور صرف اتنا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر اچھائی عطا فرما۔ لیکن فرمایا وَمِنْهُم مَّن یقول، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ یہاں ارشاد یہ فرمایا کہ صرف دنیا کی راحتوں، لذتوں اور دنیا کے مقاصد ہی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا اور آخرت کے بارے میں کچھ فکر نہ کرنا، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ یہ کافر لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس ہماری زندگی تو بس دنیا ہی والی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں۔ تو وہ تو بے شک اگر یہ کام کریں کہ چونکہ ان کے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے آخرت کا، اس واسطے وہ صرف دنیا ہی کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں، اسی کی بھلائی مانگتے ہیں۔ لیکن ایک مومن جس کا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، آخرت کی زندگی، تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ جس طرح دنیا کی بھلائی مانگتا ہے اس طرح آخرت کی بھلائی بھی مانگے، اور یہ کہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی بھلائی نہ مانگو، بلکہ یہ فرمایا کہ دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگو۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو آخرت کی بھلائی کو یقیناً دنیا کی بھلائی پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو مرتے ہی ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے
کہ اعمل لدنیا کا بقدر بقائی کا فیہا وعمل لآخرت کا قدر بقائی کا فیہا، کہ دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ سکھا دیا کہ دنیا کی بھلائی بھی مانگو اور آخرت کی بھی مانگو، اور ساتھ ہی اس سے ان لوگوں کی بھی تردید کر دی جو دنیا کی بھلائی کو کوئی اہمیت ہی سرے سے نہیں دیتے، اور انہوں نے ترک دنیا کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، جیسے رہبانیت کا طریقہ تھا کہ جب تک دنیا کی راحتیں اور دنیا کے اسباب کو ترک کر کے آدمی جنگل میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف نہ ہو جائے، اس حد تک وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کی بھی تردید کر دی کہ نہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے، دنیا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا برسنے کے لیے تمہیں بھیجا ہے، دنیا کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اور اس کی بھلائی مانگنا کوئی بری بات نہیں، یقیناً اس کی بھلائی مانگو، لیکن آخرت کو فراموش نہ کرو۔ جیسا کہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے قارون سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنا دنیا کا حصہ مت بھولو، ولا تنسى نصیبک من الدنیا، یہ فرمایا، لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ آخرت کو بھی فراموش نہ کرو۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ تاکید فرمائی کہ جب وہاں دعائیں مانگو تو آخرت کے لیے بھی مانگو اور دنیا کے لیے بھی مانگو۔ پھر فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، ان کو اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ملے گا، یعنی ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی حساب کا دن قریب آنے والا ہے، جلدی آ جائے گا۔ اور اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ جب حساب اللہ تعالیٰ لیں گے تو کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ اربوں کھربوں انسانوں کے اعمال کا حساب کتاب، اس میں تو بہت وقت گزرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے حساب لینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم بہت جلدی حساب لے لیں گے۔ لیکن یہ جملہ بعض جگہ تو اس سیاق میں آتا ہے کہ کسی غلط کار کو اس کی غلط کاری پر متنبہ کرنے کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ تم یہ نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ جلدی ہی تم سے حساب لے گا۔ تو اس وقت اس کا مقصود ہوتا ہے متنبہ کرنا، کہ اپنے اعمال کو دیکھ بھال کر انجام دو، اپنی بدعمالیوں سے باز آ جاؤ، ورنہ عنقریب تمہارے حساب کا دن آنے والا ہے۔ اور بعض جگہ یہ جملہ آتا ہے اہل ایمان کو جو اجر آخرت میں ملنے والا ہے اس کے سیاق میں یہ جملہ آتا ہے، یہاں اسی سیاق میں آیا ہے کہ اس وقت اس کا مقصد تسلی دینا ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی اس وقت تو دنیاوی زندگی میں مشقت ہی اٹھا رہا ہوں، یعنی عبادت انجام دینے میں یا طاعت انجام دینے میں بعض اوقات مشقت معلوم ہوتی ہے، اور یہ تو ایک وعدہ فردہ ہے کہ کل کو جب تمہارا انتقال ہو جائے گا اور تمہاری دوسری زندگی شروع ہوگی تو ہم تمہیں یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں تسلی دی جاتی ہے کہ نہیں، یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے، واللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالی حساب جلدی لے لے گا، اور وہ اتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ جو ہی تمہاری موت آئے گی تو من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا تو اس کی قیامت اسی دن شروع ہو گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو جو اجر ملنا ہے اس اجر کا آغاز بھی موت کے وقت کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ برزخ کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو یہاں واللہ سریع الحساب اسی تسلی کے مفہوم میں آیا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو گنتی کے دنوں میں، چند دنوں میں یاد کرتے رہو۔ گنتی کے دن سے مراد یہاں پر وہ دن ہیں جو حج کے دوران منا میں گزارے جاتے ہیں، یعنی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ۔ تو 10ویں تاریخ میں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور وہ پھر 10 کا دن گزرنے کے بعد جو اگلی رات آ رہی ہے وہ بھی وہاں منا میں گزارنا مسنون ہے۔ پھر 11 تاریخ کا دن گزارنا، پھر 11 تاریخ کی رات گزارنا،
اس طرح 2 راتیں تو وہاں پر قیام ہونا ہی ہونا ہے مینا کے اندر. لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ فمن تعجل فی یومین، جو شخص ان 2 دنوں میں جلدی سے چلا جائے، یعنی 12 تاریخ کے دن میں رمی کرنے کے بعد چلا جائے، 12 تاریخ کی رات وہاں نہ گزارے، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس نے 2 راتیں گزار لیں، ایک 10 تاریخ کے بعد کی رات اور ایک 11 تاریخ کے بعد کی رات. یہ 2 راتیں اس نے وہاں پر گزار لیں اور گزار کر 12 تاریخ کی رمی کر کے چلا گیا، تو یہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر، اور اگر کسی شخص نے کچھ دیر کی، یعنی ایک رات مزید ٹھہرا مینا کے اندر اور 13 تاریخ کی بھی رمی کر کے روانہ ہوا، تو اس نے گویا 3 راتیں گزاری، ایک 10 تاریخ کے بعد والی رات، ایک 11 تاریخ کے بعد والی رات، ایک 12 تاریخ کے بعد والی رات، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. گویا اشارہ اس حکم کی طرف ہے کہ مینا کا قیام 2 دن تو مسنون ہے اور اس میں رمی کرنا بھی واجب ہے، یعنی 11 تاریخ کو بھی اور 12 تاریخ کو بھی، لیکن تیسرے دن یعنی 13 تاریخ کو رمی کرنا واجب نہیں ہے، اور نہ اس سے پہلے والی رات وہاں پر گزارنا واجب ہے. لہذا اگر 12 تاریخ کو آدمی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اور 13 تاریخ کو جانا چاہے تو رمی کر کے 13 تاریخ کو بھی جا سکتا ہے. دونوں طریقے اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دے دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ 13 تاریخ تک آپ نے قیام فرمایا، اور 13 تاریخ کے بعد پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اسی پر حج کے جو افعال ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. بس ایک طواف وداع باقی رہ جاتا ہے. جب آدمی وطن روانہ ہونے لگے تو اس وقت طواف وداع کرنا اس کے ذمہ واجب ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی اور رکن یا کوئی واجب باقی نہیں رہتا. البتہ ساتھ میں فرماتے ہیں لمن اتقی، جو تقوی اختیار کرے اس کے لیے دونوں باتوں میں سے کسی بات میں کوئی گناہ نہیں، یعنی 12 تاریخ کو چلا جائے یا 13 تاریخ کو جائے، دونوں میں سے کوئی طریقہ بھی اختیار کر لے. اصل بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس ہونا چاہیے، جس کا نام تقوی ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو کہ انکم الیہ تحشرون، تم سب بالآخر اسی کی طرف لے جا کر جمع کیے جاؤ گے. وہ دن آنے والا ہے جس میں سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہو کر اپنے اعمال کا حساب دیں گے.